آج کی تلاوت مقدس کلام میں سے دو تلاوتیں ہمارے سامنے، دو ریڈنگز ہیں، لیکن پہلی تلاوت ہم کریں گے متی 5ویں باب کی 5ویں آیت مقدسہ۔ اور دیکھیں مقدس کلام میں سے آج کا پیغام۔ خداوند کی کلام مقدس میں یوں رقم ہے، مبارک ہیں وہ جو حلیم ہے کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مقدس کلام کے پڑھے سنے سمجھے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت۔ زبور نمبر 37 اور اس کی 11ویں آیت۔ زبور نمبر 37 Psalm 37 verse 11۔ زبور 37واں اور اس کی 11ویں آیت مقدسہ۔ لیکن حلیم ملک کے وارث ہوں گے اور سلامتی کی فراوانی سے شادمان رہیں گے۔ مقدس کلام کے پڑھے سنے سمجھے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت۔ مبارک بادیوں میں سے تیسری مبارک بادی جو ہے اس کو ہم نے تلاوت کیا ہے، اور تھیولوجین بائبل کے مفسر کہتے ہیں کہ زبور نمبر 37 جو ہے وہ پرانے عہد نامہ میں تیسری مبارک بادی ہے۔ کون سی؟ دنیا میں جتنی اخلاقیات، ادیان، مذاہب، قوموں، امتوں، قوانین، قانون سازیاں بنتی ہیں، یسوع مسیح کا پہاڑی واس جو ہے وہ مرکز ہے۔ دنیا نے اگر اخلاقیات سیکھنی ہے، مورل ویلیوز جو ہیں، وہ یسوع المسیح کے پہاڑی واس میں دنیا اور قومیں سیکھتی ہیں، اور پھر وہ اخلاقیات کی بات کرتی ہیں۔ مورل ویلیوز جتنی دنیا میں ہے، اخلاقیات پوری دنیا میں اسی کے چوگرد گھومتی ہے۔ اور یہ تیسری مبارک بادی ہے۔ پہلی مبارک بادی، مبارک ہیں وہ جو دل کے قریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ دوسری مبارک بادی، مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ اور تیسری مبارک بادی جو آج کا موضوع ہے، مبارک ہیں وہ جو حلیم ہے کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مکمل تابع فرمانی ہے، بولے میرے ساتھ، مکمل تابع فرمانی، یہ حلیمی کا مفہوم ہے۔ اور اس کے لیے جو گریک ورڈ ہے، گریک متن جو ہے وہ ہے پرائز۔ ایک تو یہ پرائز ہوتی ہے نا، قیمت۔ جو گریک متن ہے، جو گریک ورڈ ہے حلیمی کے لیے یا حلیم کے لیے، وہ پرائز ہے۔ اسی تے وہ جڑا کھانے ہوتا نا حلیم رکھیا ہوا ہے، اچھا پتہ نہیں کنے رکھیا ہے، واقعی انہوں کوٹا ایسا لگتا ہے، دالاں گوشت ہر شے ہی ملائم ہو جاتا ہے۔ جن نے رکھیا، چلو رکھیا تو ویسے صحیح ہے انہیں۔ پرائز، یہ لفظ جس زمانے میں مقدس متی نے انجیل قلم بند کی، اور جو لفظ گریک متن میں انہوں نے استعمال کیا، وہ در حقیقت منہ زور، طاقتور، قوت والے بڑے بڑے جانوروں کے لیے استعمال ہوتا تھا، جیسے گھوڑے ہیں، بیل ہیں۔ انہیں ہل میں جوتنے سے پہلے ٹریننگ دی جاتی تھی اور انہیں ڈسپلن سکھایا جاتا تھا، اور جب وہ ڈسپلنڈ ہو جاتے تھے تو اس کے لیے لفظ پرائز استعمال ہوتا تھا۔
کہ بے شک یہ زوراور ہے لیکن یہ بڑا ڈسپلنڈ ہے، یہ بڑا طاقتور ہے۔ بیل کی طاقت کے بارے میں آپ جانتے ہیں، بیل میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اب تو مشینی دور آ گیا ہے، پرانے ادوار میں لوگ کسان بیلوں کو بڑا بڑا بوجھ اٹھانے کے لیے استعمال کرتے تھے، اور جب وہ بڑے بڑے طاقتور منہ زور جانور گھوڑے خچر ڈسپلن ہو جاتے ہیں تو پرائز یعنی یہ حلیم ہو گئے ہیں، ان میں طاقت ہے، ان میں قوت ہے، یہ مقابلہ کر سکتے ہیں، بٹ دے آر ڈسپلنڈ، اس لیے انہیں پرائز یعنی حلیم کہا جاتا تھا۔ حلیم کا مطلب جو آپ لیتے ہیں نا وہ نہیں ہے، اسی تے جڑا بدھو ترین بندہ انہوں کہتے ہیں بڑا حلیم آدمی ہے بڑا بیبا بندہ ہی، نو 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 نو، جڑا للو جہا ہوئے انہوں کہنے کہ ہے بڑا نیک بندہ ہے، ان کوئی گل نہیں آتی۔ لیکن حلیم کا مطلب یہ نہیں ہے، سمجھ رہے میری بات؟ ہم کہتے ہیں اچھا کئی دکھاوے، شرجیل بھائی خان صاحب آپ کو پتا وہ دکھاوے کا ان کی بڑی حلیمی ہوتی ہے، وہ لگتے بڑے حلیم نے فروتن نے، ہندے نہیں، ٹڈوں بڑے خراب ہندے نے، ایسی ہی جگت کراندے نے، اگلا بندہ خود کشی لی تیار ہو جاتا ہے۔ وہ صرف دکھنے میں حلیم ہے، جو میوزک والے لوگ ہیں وہ ہنس رہے ہیں، زیادہ اسمائل دے رہے ہیں۔ حلیم کا مطلب کمزور، لاغر، بیچارہ، یا وہ جسے کوئی بات نہیں آتی، وہ نہیں ہے۔ حلیم کا مطلب جو ببلیکل ہے، جو بائبل نے ہمیں سکھایا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جواب تو دے سکتا ہے، وہ مقابلہ تو کر سکتا ہے، وہ حملہ تو کر سکتا ہے، اس کے پاس ہتھیار بھی ہے، دولت بھی ہے، قانون بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے حلیم، یہ ہے میرے یسوع کی تعلیم کہ وہ مقابلہ بھی کر سکتا ہے۔ جدوں پترس نے کان اڑایا نا سپاہی دا، تو یسوع نے کہا پترس تلوار نو میان چ رکھ، تلوار چل تو رکھی ہے وکھان لئی، چلان لی نہیں۔ سن رہے ہو؟ یسوع نے اسے وہاں پر ٹیچ کیا کہ وہ واقعی حلیم ہے۔ اس نے کہا میں چاہوں تو 12 تمن، یہ کوئی 70-75 ہزار کے درمیان بنتے ہیں فرشتے، کنے؟ ہاں 12 تمن فرشتے ہیں، 70-75 ہزار دے درمیان تعداد باندھی ہے، تے فرشتہ تھانوں پتہ جدو ایک بھی آیا نا زمین تے انہیں دنیا دی تباہی کر چھٹی پکڑ کے۔ یسوع مقابلہ کر سکتا تھا یہودیوں کا، رومنز کا، لیکن اس نے مقابلہ کیونکہ وہ حلیم تھا۔ یہ ہے ٹیچنگ میرے خداوند کی۔ اس کا مطلب ہے مکمل اطاعت۔ جیسے بڑے بڑے بیل، گھوڑے جن کو ٹریننگ کے بعد ڈسپلن کر کے اپنے کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جو دیہاتوں میں جن کی زندگی گزری ہے، ہمارے تھوڑے بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو بیل ہوتے ہیں جیسے وہ دیکھتے ہیں کہ ہل جو ہے اس میں ان کو وہ چاہتے ہیں کہ جوتا جائے تو وہ آپ ہی آ کے کھڑے ہو جاندے ہیں، مارنا نہیں پڑتا۔ آپ نے بہت سارے پالتو جانور بھی گھروں میں ہوں گے، ایون یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا سرکس کے اندر جو شیر ہوتے ہیں انہیں بھی پرائز کر کے ٹریننگ دے کر حلیم کیا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ مقابلہ کر سکتے ہیں، وہ حملہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ حملہ یہ ہے حلیمی۔ حلیمی کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں گل نہیں کو آندی یا کوئی بات نہیں آتی یا منہ لٹکا کے بیٹھا ہوا ہے، یہ بڑا حلیم ہے۔ حلیمی کا مطلب ہے کہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، یہ جواب دے سکتا ہے۔ سنیں غور سے، بدلے کی روح جو ہے یہ کمزور لوگوں کے اندر ہوتی ہے، طاقتور لوگ بدلہ نہیں لیتے ہیں۔ جواب کمزور لوگ دیتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی نے گالی دی ہے اور آپ اسے گالی دے رہے ہیں، آپ کمزور شخص ہیں۔ اگر آپ کی کسی نے عیب جوئی کی ہے، آپ اس کی عیب جوئی کر رہے ہیں، آپ کمزور عورت ہیں۔ وہ لوگ جو جواب بھی دے سکتے ہیں، وہ لوگ جو مقابلہ بھی کر سکتے ہیں اور نہیں کرتے، وہ حلیم لوگ ہیں۔
یہ تعلیم ہے خداوند کی کہ آپ مقابلہ بھی کر سکتے ہیں, آپ جواب بھی دے سکتے ہیں, آپ حملہ بھی کر سکتے ہیں, روپے پیسہ بھی ہے, طاقت بھی ہے, ہتھیار بھی ہیں, لیکن آپ مقابلہ نہیں کر رہے, آپ حلیم ہیں. اور یسوع نے حلیمی کی تعلیم دی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں یسوع صلی اللہ علیہ سلامتی کا شہزادہ, دنیا کو یسوع کی ضرورت ہے. یسایہ 1:3 میں خدا شکوہ کرتا ہے, بیل اپنے مالک کو اور گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو پہچانتا ہے, لیکن میرے لوگ یعنی وہ جو طاقتور ہے, وہ ڈسپلنڈ ہو گیا, وہ حلیم اور فروتن ہو گیا ہے, لیکن میرے لوگ ابھی تک حلیم نہیں ہوئے ہیں. اب سب جانتے ہیں کہ دنیا میں جو مسیحیت کا پرچار ہے وہ محبت کے ساتھ کیا گیا ہے. شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ دنیا میں جو انجیل سنائی گئی وہ محبت کے ساتھ. کیا مطلب ہے جی اس کا؟ مکمل اطاعت, خدا کے ساتھ بھی اور انسانوں کے ساتھ بھی حلیمی. دو طرح کی حلیمی ہے. ایک وہ حلیمی ہے, فروتنی ہے, ہمبلنس ہے, جب ہم خدا کے حضور جاتے ہیں. ایک وہ حلیمی ہے جو انسانوں کے سامنے بھی ہماری ہونی چاہیے. ہم خدا کے حضور تو بڑے حلیم ہو جاتے ہیں, زمین تک جھک جاتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, خدا کے سامنے عاجزی, انکساری, خاکساری, حلیمی اور فروتنی کے ساتھ جھک جاتے ہیں. اور یہاں پر میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم خدا سے تو محبت کرتے ہیں لیکن اس کی تصویر سے نفرت کرتے ہیں. پھر سنیے, ہم خدا سے لیکن اس کی تصویر سے, ہم کس کی تصویر ہیں؟ انسانوں سے ہم نفرت کر رہے ہیں. یعنی اگر آپ خدا کے حضور حلیم اور فروتن ہیں تو پھر انسانوں کے سامنے بھی آپ کی عاجزی نظر آنی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ صرف خدا کے سامنے حلیم ہو جائے تے گھر جا کے درانی جٹھانی ہے نو تے ساس کئی ایڈے نکمیاں گلاں کرنے والے نے کہن کے ملکہ الزبتھ تے لیڈی ڈیانا دی کیڑی بڑی سی, تہاڈے لئی او نمونہ نے ہے؟ نو, ہمارے لیے نمونہ, ہمارے لیے مشعل راہ خدا کا کلام ہے. تے اس لیے سس دی اصلی تھی جڑی او دی نو ہی ہے, تے نو دی اصلی ماں جڑی ہے وہ دی ساسی ہے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں, جوڑوں کو سکھاتا ہوں جنہ دا نواں ویاہ ہوئے, انہوں نے میں کہنا ہوں کڑی نو کہنا تیرے بھی دو ماں پیو نے, تے منڈے نو بھی کہی دا تیرے بھی, تو نہ یہ نہ کہیں بھی وہ تیرے نے تے اے میرے نے. اب دونوں کے, دونوں کا خیال رکھنا ہے نا. مکمل اطاعت, پوری تابع فرمانی. زبور 37 میں چلیں گے جس کو پرانے عہد نامہ میں تیسری مبارکبادی کہا گیا ہے. پہلی آیت پڑھیے جی, زبور 37 پہلی آیت. تو بدکرداروں کے سبب سے, تو بدکرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو. بیزار نہ, یعنی ہمارا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے. کہنا میں تے بیزار ہو گیا, میں بڑی دیر دا منہ ویکھن دیا ہوں, یہ بڑی دیر دا مینوں گلاں کرن دیا ہے, یہ بڑی دیر دی مینوں تنگ کرن دئی ہے. بہنیں بہنوں سے, رشتوں سے, ناتوں سے, لوگوں سے, شریر لوگوں سے, بد کردار لوگوں سے ہم بیزار ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں میری برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے, لیکن آج سے میں آپ کو یہاں سے یہ تعلیم اور پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک سچے اور حقیقی مسیحی کی برداشت کا پیمانہ کبھی لبریز نہیں ہوتا. وہ آخری دم تک وفادار, دیانتدار اور برداشت کرتا ہے. ہمارا فطری رد عمل یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی اینٹ مارے تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں اور اس کو جسٹیفائیڈ بھی کرتے ہیں کیونکہ انہیں میرے سے پہلے حملہ کیتا ہے, لہٰذا میں بھی ان کو بدلہ لاؤں گا. کیوں آج عدالتوں میں مقدمات ہیں؟ اس لیے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت, تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو. انجیل ہمیں یہ سکھاتی ہے
کہ ہم نے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا. بے شمار لوگ سالہ سال بدلے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں. وہ چرچ کے اندر بھی بیٹھے ہوتے ہیں, وہ عبادتوں میں بھی آپ کو نظر آئیں گے, لیکن اندر بدلے کی روح کی آگ جل رہی ہوتی ہے ان کے اندر. آج اس جگہ سے آپ بھی اور میرے ناظرین جو مجھے پوری دنیا میں PMI سیٹلائٹ کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں, یہ میرا پیغام ہے کہ اس آیت کو دھیان سے پڑھو. تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو اور بدی کرنے والوں پر رشک نہ کر. اگر آپ کی پرابلم جائز بھی ہے, اس پر میں نے 12 پیغامات دیے اور تعلیم دی یہاں پر, کہ اگر آپ کے خلاف کسی نے کچھ ایسا کیا ہے اور آپ کی جو پرابلم ہے بے شک وہ حقیقی ہے, لیکن پھر بھی آپ کسی کے ساتھ مقابلہ نہ کریں. یہ انجیل کی تعلیم ہے. پانچویں آیت پڑھیے. اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے, اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر, کیونکہ وہی سب کچھ کرے گا. آمین. جو خود سے مقابلے نہیں کرتے, جو خود سے بدلے نہیں لیتے, ان کا بدلہ خدا لیتا ہے. جنگ جنہ دی لڑدا یہوہ, وہ جنگ کدی نہیں ہارتے. جب آپ کی جنگیں خدا لڑے گا تو آپ کبھی جنگ ہاریں گے نہیں. جب آپ مقابلے بازی کریں گے, جب آپ بدلہ لیں گے, تو پھر خدا کہتا ہے کر لا بیٹیا جو کر سکنا ہو. ساتویں آیت جلدی جلدی. خداوند میں مطمئن رہ. ہاں, خداوند میں مطمئن رہ اور صبر سے اس کی آس رکھ. اس آدمی کے سبب سے جو اپنی راہ میں کامیاب ہوتا اور برے منصوبوں کو انجام دیتا ہے بیزار نہ ہو. یعنی تینوں کوئی پرابلم نہیں ہونے چاہیے کہ کوئی کیویں دولت مند ہو گیا. اچھا, کئیوں نوں ایویں مفت دی مصیبت پئی ہے, یعنی بھئی وہ اوپر چلا گیا ہے, وہ امیر ہو گیا ہے, اس کو دولت آ گئی ہے, خدا نے دیتی ہے یا جو بھی انہیں کیتا ہے وہ جانے تے رب جانے. تے کئیوں نوں ایویں مصیبت پئی رہندی ہے, کئی وہ دے ایویں حساب کردے رہن گے کہ اس کو آ کتھوں آیا تے آ کتھوں آیا. اس لیے آپ صبر کے ساتھ اپنی برکت سرفرازی کا انتظار کریں. جو میں نے پوائنٹ یہاں پر نوٹ کیا وہ ہے بے صبری حلیمی میں سب سے بڑی رکاوٹ. کیا چیز؟ بولے. ہاں, صبر, پیشنس سب سے مشکل کام ہے. سب سے مشکل کام جو ہے وہ انتظار ہے, وہ صبر ہے, اور ہماری بے صبری ہمیں حلیم اور فروتن نہیں ہونے دیتے. ہم بے صبر ہو کر کہتے ہیں بے صبری کے ساتھ وہ یہاں پر چلا گیا, وہ اتنی ترقی کر گئے, وہ اتھے پہنچ گئے, وہ چلے گئے, انو ویکھو. اس سبب سے ہم نکمے کیا کرتے ہیں, ہم دوسروں کو کرٹیسائز کرتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں. نکمی اور نیگیٹو باتیں دوسروں کے بارے میں ہمیں کرنا بہت اچھا لگتا ہے. حلیمی سے مراد اپنی نجات کے لیے خدا پر بھروسہ بھی ہے. یہاں پر کیا لکھا ہے؟ پڑھیں اس آیت کو دوبارہ, 7ویں آیت کو. خداوند میں مطمئن رہ, ہاں, اور صبر سے اس کی آس رکھ. اس آدمی کے سبب سے جو اپنی راہ میں کامیاب ہوتا اور برے منصوبوں کو انجام دیتا ہے بیزار نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ پہلی اور دوسری آیت ذرا پڑھیں جی.
ज़बूर 37 उसकी पहली और दूसरी आयत कि अगर कोई धोखे और फ्रॉड के साथ या गलत बयानी या चीटिंग के साथ या दूसरों के साथ चीटिंग करके झूठ बोल के ऊपर चला भी गया है, दौलत भी अगर उसने इकट्ठी कर ली है, तो आओ देखें उसका हाल क्या होगा। जी, तू बदकिरदारों के सबब से बेजार ना हो और बदी करने वालों पर रश्क ना कर, क्योंकि वो घास की तरह जल्द काट डाले जाएंगे और सब्ज़ा की तरह मुरझा जाएंगे। अगर वो ऊपर आ भी गए तो तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे। इतनी जल्दी होते गए ने, उन्नी जल्दी वो थले आ जाएंगे। लिहाजा एक सच्चे और हलीम मसीही ईमानदार को कभी दूसरों से बेजार नहीं होना चाहिए। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। गिनती 12वें बाब की पहली और दूसरी आयत। गिनती की किताब है पुराने अहदनामा में से, 12वां बाब है, पहली और दूसरी आयत। जी, और मूसा ने एक कुशी औरत से ब्याह कर लिया। हाँ जी, मुकद्दस मूसा ने कुशी औरत से क्या किया? ब्याह कर लिया। सो उस कुशी औरत के सबब से जिसे मूसा ने ब्याह लिया था, जी पढ़ते जाइएगा, मरियम और हारून उसकी बदगोई करने लगे। क्या करने लगे? मरियम और हारून, ये मुकद्दस मूसा की बहन और भाई थे। मरियम और हारून उसकी बदगोई करने लगे। वो कहने लगे कि क्या खुदावन ने फक्त मूसा ही से बातें की हैं? स्पिरिचुअल प्राइड, रूहानी प्राइड, घमंड, कि क्या खुदा ने फक्त मूसा ही से बातें की हैं? खुदा मूसा दा ही है, कई कहते ने कि उन्हों दा ही है बहुता खुदा। ये भी तो स्पिरिचुअल प्राइड है ना? वो भी बहुते रूहानी ने, उन्होंने ही बहुते गीत आते ने, मैनू तो मौका ही नहीं देंगे, मैं भी बड़ा परस्तार है ना। कई दफ़ा ऐसे हम सोचते हैं कि जी मेरी आवाज़ बड़ी टेक्निकल है, मुझे क्यों नहीं मौका दिया जाता। तो ये एक स्पिरिचुअल प्राइड की भी अलामत होती है। तो क्या कहने लगे ये रूहानी गुरूर से भरकर दोनों बहन भाई? वो कहने लगे क्या खुदावन ने फक्त मूसा ही से बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? यानी जी, और खुदावन ने ये सुना। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਹੁਣ असली गल ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਣ वाली है। तीसरी आयत पढ़े जी। और मूसा ने तो रूहे जमीन के, हाय, और मूसा ने तो रूहे जमीन के सब आदमियों से ज्यादा हलीम था। अगे कोई रुक जाए जी, अगे कोई गल नहीं की। इत्थे ओदी काहदा तज़करा होया है? यानी वो अपने भैन भरावां नूं जवाब दे सकदा सी, लेकिन उन्हें ए हलीम शख्स की निशानी है कि जवाब दे सकता है मगर दिंदा नहीं गा। को समझ आई गल दी? मूसा जवाब दे सकता सी कि तुम मुझ पर बहतान लगा रहे हो, तुम्हारी जुबान ठीक नहीं है, तुम्हारी जुबान कंट्रोल में नहीं है। लेकिन यहाँ पर मूसा की हलीमी का जिक्र है। और मुकद्दस मूसा की ज़ात के लिए जोरदार तालियां बजाएं। तुसीं कहंदे जिन्ने देर मैं इहनूं गल्लां ना सुना लियां मैनूं ठंड नहीं पैनी, तो फिर अज कलाम ना तुहानूं ठंड पै जानी चाहिए है। तो जे अज भी ना पई तो फिर पता नहीं कितों पैनी है। हम जब तक किसी के साथ जो कुछ उसने हमारे साथ किया है ना कर ले, हमें सब्र ही नहीं होता, और हमारी बेसब्री हमें हलीम और फिरौतन बनने से रोकती है। तो अगे नतीजा 9वीं आयत पढ़ो जी। फिर जे मूसा चुप रहा है तो खुदा चुप नहीं रहा। सुने 9वीं आयत। और खुदावंद का गज़ब उन पर भड़का और वो चला गया, यानी खुदा ही चला गया। आगे, और अबर खेमा के ऊपर
से, यानी खुदा की हजूरी भी, क्योंकि वो काहिन था, वो खिदमत गुजार था, और खुदा की हजूरी, खुदा भी चला गया, हजूरी भी चलेगी, इनॉइंटिंग भी चलेगी। आज भी बेशुमार चर्चेस में सांस है, आवाजें हैं, प्रस्तुत हो रही है, गीत गाए जा रहे हैं, बड़े खूबसूरत चर्चेस हैं, लेकिन माजरत के साथ, अफसोस के साथ खुदा चला गया है। हमारे रवैयों की वजह से, हमारी हरकतों की वजह से खुदा हमसे जुदा हो गया है। और फिर क्या हुआ है, आगे सुनो। और खुदावंद का गज़ब उन पर भड़का, और वो चला गया, और अबर खैमा के ऊपर से हट गया, और मरियम कोढ़ से बर्फ की माने सफेद हो गई, और हारून ने जो मरियम की तरफ नजर की तो देखा कि वो कोढ़ी हो गई। तब हारून मूसा से कहने लगा, हाय मेरे मालिक, इस गुनाह को हमारे सर ना लगा, क्योंकि हमसे नादानी हुई, और हमने खता की। शुक्र है उन्हें मान नहीं लिया, नहीं तो बहुते तो मानते ही नहीं गए। उन्होंने फेकड़ी गल कीतियां गल्लां तो कीतियां, शुक्र है वो मान गया ते मनाया फिर खुदा ने ही आ। ये असी एक दूजे को तो नहीं मानते, ते खुदा सानू मना ही लेंदा किसी ना किसी तरीके ना। ते आंदे काबू रब दे ही आ, लोकी बंदियां दे काबू नहीं आंदे। तो इसलिए हलीमी ये नहीं कि आप बहुत भोले भाले हैं, मासूम से हैं, साधु से हैं, हाँ जी, लल्लू से हैं। हलीमी ये है कि आप ताकतवर हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास इख्तियार है, आपके पास अफरादी कुव्वत है, आपके पास लोग हैं, आप मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन आप मुकाबला नहीं करते। ये हलीमी है। ये टीचिंग दी मेरे यीशु ने। मुबारक है वो जो, तीसरी मुबारकबादी क्या है? मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। सैमुएल की दूसरी किताब, दूसरा सैमुएल, एक्चुअली ये लफ्ज सैमुएल है, सैमुएल की किताब दूसरी 16वां बाब 5वीं से 8वीं तक पढ़िए। जब दाऊद बादशाह पढ़ते जाइएगा, बहरीम पहुंचा तो वहां से साउल के घर के लोगों में से, यानी ये साउल दे रिश्तेदार सन जेड़े दाऊद दे नाल बुग़्ज़ रखदे सी। जी अगे। जब दाऊद बादशाह बहरीम पहुंचा तो वहां से साउल के घर के लोगों में से एक शख्स जिसका नाम सैमी बिन जराया था निकला। समी बिन जराया, हाँ जी, जरा था, निकला और लानत करता हुआ, क्या कर रहा था? लानत करता हुआ खुदा के अजीम तरीन मुकद्दस हस्ती के बारे में नाज़ेबा रवैया था उसका। फिर क्या हुआ? और उसने दाऊद पर और दाऊद बादशाह के सब खादमों पर पत्थर फेंके। अच्छा, रोड़े भी मारे, उन्होंने पत्थर मार रहा सी। फिर क्या हुआ? और सब लोग और सब सुरमा उसके दाहिने और बाएं हाथ थे। और सैमी लानत करते वक्त यूं कहता था, दूर हो एक खूनी आदमी। उसको इल्जाम दे रहा था कि तू खूनी है, दूर हो यहां से। फिर एक खूनी आदमी, एक खबीस, खुदावन ने साउल के घराना के सब खून को जिसके एवज तू बादशाह हुआ तेरे ही ऊपर लौटा, या खुदावन ने सल्तनत तेरे बेटे अभी सल्लूम के हाथ में दे दी है। यानी अब उसका बेटा भी इनके साथ मिल गया है। वो प्यो दी मुखालफत कर रहे हैं ते पुत्र दियां तारीफां कर रहे हैं। तो मैं अक्सर बच्चों को समझाना होना कि जेड़े तुहाडे मां प्यो दी मुखालफत करते हैं ना, वो तुहाडे दोस्त। हाँ, असी कई दफ़ा वेख्या बच्चों को कि वो अपने दोस्तां, फ्रेंड्स, कज़नां दीयां गल्लां मानते हैं, अपने माँ प्यो की गल
تو اب یہاں پر اس کے بیٹے کی تعریفیں کر رہا ہے ابیسلوم کی، اور داؤد کی مخالفت کر رہا ہے، نازیبا الفاظ استعمال کر رہا ہے، پتھر مار رہے ہیں. اور آگے سنیں کیا ہوا ہے، پڑھتے جائیں. خداوند نے ساؤل کے گھرانے کے سب خون کو جس کے عوض تو بادشاہ ہوا جی تیرے ہی اوپر لوٹا، یا اور خداوند نے سلطنت تیرے بیٹے ابیسلوم کے ہاتھ میں دے دی ہے، اور دیکھ تو اپنی ہی شرارت میں خود آپ پھنس گیا ہے، اس لیے کہ تو خونی آدمی ہے. 9ویں آیت میں لکھا ہے تب زورایا کے بیٹے ابیشے نے بادشاہ سے کہا یہ مرا ہوا کتا. اب رسپونڈ آیا ہے نا، نال جڑے ساتھی سن داؤد دے، انہوں نے غصہ آیا کہ ساڑے مالک نو، ساڑے آقا نو ایڈی نازیبا زبان استعمال کر رہے ہیں. اور پھر ابیشے کی طرف سے رسپانس کیا آیا، سنے ذرا وہ کیا کہتا ہے ابیشے. تب زورایا کے بیٹے ابیشے نے بادشاہ سے کہا یہ مرا ہوا کتا میرے مالک بادشاہ پر کیوں لعنت کرے. مجھ کو ذرا ادھر جانے دے کہ اس کا سر اڑا دوں. ابیشے نے کہا اس نے میرے مالک کے خلاف بد زبانی کی ہے، میں اس کا سر اڑا دوں گا. لیکن داؤد کی سٹیٹمنٹ سنیں، داؤد کیا کہتا ہے. جی بادشاہ نے کہا اے زرایا کے بیٹو مجھے تم سے کیا کام، وہ جو لعنت کر رہا ہے. اور خداوند نے اس سے کہا ہے کہ داؤد پر لعنت کر. سو کون کہہ سکتا ہے کہ تو نے کیوں ایسا کیا. اور داؤد نے ابیشے سے اور اپنے سب خادموں سے کہا دیکھو میرا بیٹا جو میرے صلب سے پیدا ہوا میری جان کا طالب ہے. بس اب یہ بنیامینی کتنا زیادہ ایسا نہ کرے، اسے چھوڑ دو اور لعنت کرنے دو کیونکہ خداوند نے حکم دیا ہے. واہ، یہ حلیمی ہے. اپنی غلطی کو بھی مان لیا داؤد نے. داؤد کے پاس بھی طاقت موجود تھی، داؤد کے ساتھی بھی مقابلہ کر سکتے تھے. ایون ابیشے نے کہا کہ میں اس کا سر اڑا دوں گا، لیکن داؤد نے کہا نہیں. لیکن ایک پین بھی یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے. وہ مخالفت جو دوسرے کرتے ہیں، غیر کرتے ہیں، وہ ہمیں زیادہ زخمی نہیں کرتی. جب ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں، وہ چیزیں ہمیں زیادہ پینفل کرتی ہیں. تو اس جگہ پر داؤد نے اپنی پین کا بھی ذکر کیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ تو کہہ رہا ہے مجھے، چونکہ داؤد کے خلاف بغاوت ہوئی، اس کے بیٹے نے اس کے خلاف بغاوت کر دی. داؤد کے ساتھی کہنے لگے کہ جو تجھ پر لان تان کر رہے ہیں، جو تجھے برا بلا کہہ رہے ہیں، ہم ان کا مقابلہ کریں گے، میں اس کا سر اڑا دوں گا. لیکن داؤد نے اسے منع کیا. اور داؤد وہاں پر اپنی پین کا بھی ذکر کرتا ہے کہ وہ لڑکا، وہ بیٹا جو میرے صلب سے پیدا ہوا ہے، اگر آپ کا بیٹا آپ کی مخالفت کر رہا ہے، اگر آپ کا بیٹا آپ کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے، تو اگر دنیا آپ کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے تو یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے. زیادہ پینفل آپ کی اپنی اولاد ہوتی ہے. کسی نے کہا کہ اگر باپ بیٹے کی جنگ ہو تو باپ ہمیشہ جنگ ہار جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ ہے ماں باپ. اور ماں باپ کی عظمت کے لیے زوردار تالیاں. ہم اپنے ماں باپ کی اتنی حقارت کرتے ہیں. آج بیٹوں بیٹیوں کو دیکھیں، بچوں کو دیکھیں، وہ اپنے ماں باپ کی تذلیل کر رہے ہیں، حقارت کر رہے ہیں. زندگی کے ہر ایریے کو آپ دیکھ لیں، وہ ایجوکیشن کا ہے، وہ میرج کا ہے، وہ زندگی کے فیصلے ہیں، ماں باپ کو لوگ کراس کر رہے ہیں. دنیا، قومیں، لوگ، چرچ، کلیسیا، جب لوگوں نے خدا کے کلام کو پیچھے کیا ہے، اپنی مرضی کو آگے رکھا ہے، وہ ناکام ہوئے. تو آج یہ پیغام ہم سب کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج مقابلے کی
एक दूसरे को हम कंपीट करना चाहते हैं, बेसब्री से हम दो चार हैं, एक दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं। दाऊद अबीशे और बाकी खादमों को मना करता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इनका मुकाबला नहीं करेंगे। वो मुकाबला कर सकते थे, लेकिन हलीम शख्स कभी किसी का मुकाबला नहीं करता। मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। आखिरी हवाला दूसरा कुरिन्थियों एक्चुअल वर्ड है, लेकिन चूंकि मुस्तअमल है, दूसरा कुरिन्थियों 10वां बाब और उसकी पहली आयत को हम पढ़ें। हलीमी के ताल्लुक से आखिरी आज के पैगाम का हवाला दूसरा कुरिन्थियों 10वां बाब पहली आयत। जी। मैं पालूस जो तुम्हारे रूबरू, हाँ जी, मैं पालूस जो तुम्हारे रूबरू आजीज और पीठ पीछे तुम में दलेर हूँ मसीह का हिल्म, और रुकिए, किसका हिल्म? मसीह का हिल्म, हाँ, और नरमी, मसीह का हिल्म और नरमी याद दिलाकर खुद तुमसे इल्तमास करता हूँ। कोट किसको कर रहा है? वो मसीह की हलीमी को। यीशु मसीह कलमाए खुदा लिखे, अगरचे वो खुदा की सूरत पर था और खुदा के बराबर रखने की चीज को, यानी खुदा दुनिया में आया था। यीशु मसीह की सलीब दुनिया को पैगाम देती है कि वो वाकई ही हलीम था। यीशु मसीह सलीब को भी तोड़ सकता था और जो उसे सलीब दे रहे थे उसे भी तोड़ सकता था। पता है, जब उसको पकड़ने के लिए आए हैं तो लिखा है यीशु मसीह उनकी तरफ हुआ, मुड़ा तो वो सारे है किसी कदी अगे होया कि किसी मुलजम नू या किसी शख्स नू कोई पुलिस कोई अदारे पकड़न आण ते वो ही कड़म करके पीछे डिग पैण। ये इलाही जात होने की अलामत है कि वो उसके सामने ठहर ही नहीं सकते थे। ते बेसब्री वहाई पतरस ने कड्डी तलवार ते सिपाही दा कन्न उड़ाता। यीशु मैंने आख्या नहीं नहीं कोल रख, मैं चाहूं तो आसमान से 12 तोमन। आम एक ख्याल है कि 12 छिक 72 6,000 होते हैं। ये कोई 70-72 या 75,000 फरिश्ते आ सकते सन ते सारी रूमी सल्तनत का सत्यानाश कर देना सी, लेकिन यीशु ने ऐसा, क्योंकि वो हलीम था, उसने कहा मुझसे सीखो, दुनिया से ना सीखो, क्योंकि दुनिया हलीम नहीं है। दुनिया बदले की बात करती है, दुनिया मुकाबले की बात करती है, दुनिया ताकत की बात करती है। यीशु हलीमी की बात करता है, क्योंकि वो हलीम है। वो मुकाबला कर सकता था, वो ऑलमाइटी था, उसने मुर्दे जिंदा किए, वो पानियों पर चला, वो रोमन्स का मुकाबला कर सकता था, लेकिन मेरे यीशु ने ऐसा नहीं किया। उसने हलीमी की तालीम दी और हलीम बनकर दिखाया। हलीमी का उसने अमली जो तजुर्बा था वो उनके सामने किया। वो हलीम है, और उसी का हिल्म और नरमी पौलुस कुरिन्थियों के ईमानदारों को याद दिला रहा है। उसी की नरमी और उसी का हिल्म आज PMI में बैठे हुए मैं आप सब लोगों को याद दिला रहा हूँ। और उसी की हलीमी और नरमी मैं अपने नाजरीन को याद दिलाता हूँ कि अगर आप मुकाबला कर सकते हैं, आप जवाब दे सकते हैं, अगर आप नहीं दे रहे तो आप वाकई हलीम हैं। और अगर आप हर बात में मुकाबलेबाजी, हर बात में कमी गुफ्तगू, हर बात में मुकदमे, हर बात में पुलिस स्टेशन, हर बात में अदालतें, हर बात में आप झगड़ा करते हैं, हर बात का आप बदला लेना चाहते हैं, हर बात की मुकाबलाबाजी करते हैं, तो आज आपके लिए सवालिया निशान है कि क्या आप वही मसीही हैं जिसके बारे में लिखा है
कि मुझसे सीखो। जिनको वो कह रहा है तो आओ अपने तकब्बुर को, अपने घमंड को, अपनी शेखी को, मुकाबलेबाजी की जो रूह हमारे अंदर है उसे एक साइड पर करें और यीशु का हिल्म और उसकी नरमी अपनी ज़िंदगी में ले लें और यीशु के मानंद हो जाए। और सब अपने कदमों पर खड़े हो जाए।